نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہی، بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ تے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی کرنا تسبیح پڑھ کے ہو، علم پڑھیاں تے ادب نہ سکھیا، کی کرنا علم نو پڑھ کے ہو، چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، کی کرنا چلیاں وڑ کے ہو، جاگ بنا دودھ جمدے نہ ہی یا حضرت باہو، بھاویں لال ہومن کڑ کڑ کے ہو۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا ای بھی گہنا بھارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہو، میں قربان تنہا توں یا حضرت باہو، جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ محترم المقام سعد احترام کے لائق حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلامت حسین سعیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، سعد احترام کے لائق حضرت علامہ جناب قاری خادم حسین صاحب، سعد احترام کے لائق حضرت علامہ جناب قاری محمد اکرم قادری صاحب، سعد احترام کے لائق جناب قاری محمد ضیاء اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور دیگر معزز و محترم احباب گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں سب سے پہلے بارگاہ صمدیت میں ملتجی ہوں کہ اللہ جل شانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوڑوں کے صدقے ہمارے بھائی محمد اصغر علی صاحب کے والد مرحوم محمد رشید صاحب کہ اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کی قبر کی ساری منزلیں آسان فرمائے، اور کروٹ کروٹ اسے راحت اور سکون عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ حضرت امام حسنین کریمین کے جوڑوں کا صدقہ اس کی قبر کو بقعہ نور بنائے، اور جتنے بھی محمد اصغر علی صاحب کے خاندان میں، ان کی والدہ کے خاندان میں، اور ہم سب کے خاندان میں جتنے بھی انتقال فرما گئے، جمیع مسلمین مسلمات، جمیع مومنین مومنات، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے اور سب کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔
آج کا یہ پروگرام ایک تو ایصال ثواب کے حوالے سے بھی ہے اور یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی ہے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں دونوں موضوع کے حوالے سے جو بالکل زیادہ اہم باتیں جو میرے ناقص علم کے مطابق جو سب سے ضروری باتیں میں سمجھتا ہوں اور اہم باتیں سمجھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کی گوش گزار کروں۔ اکثر باتوں کا آپ کو علم ہوگا، شاید میں آپ کے علم میں اضافہ نہ کر پاؤں، لیکن میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ کنفرم اور ایک اٹل حقیقت ہے، چاہے کوئی خدا کو مانے یا نہ مانے۔ جو پیدا ہو گیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن جانا ہے، جانے میں آگے پیچھے آدمی ہو سکتا ہے، کسی نے پہلے اور کسی نے بعد میں، لیکن جانا سب نے ہے۔ اب جب سب نے جانا ہے تو اس نے جانا کہاں ہے؟ یہ اگلا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے؟ اس کو سمجھنا اس وقت بہت ضروری ہے۔ یہ جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو کیا اس ذائقہ چکھنے سے آدمی ختم ہو جاتا ہے؟ آدمی نیست و نبود ہو جاتا ہے، اس کا ملیا میٹ ہو جاتا ہے، وہ اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ روح کے نکلنے کے بعد آدمی ختم ہو گیا ہے، وہ نہ سنتا ہے، نہ جانتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، بس اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، وہ مٹ گیا ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے، یہ جو آغاز ہو رہا ہے نا قرآن مجید کا، جہاں اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے گئے، تو آخری جو اوصاف ہیں جہاں سے سورۃ البقرہ کا آغاز ہو رہا ہے، تو فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ یہ جو سورۃ البقرہ کے آغاز میں اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے گئے نا، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو آقا علیہ السلام پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، جو آقا علیہ السلام سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر ایمان جو نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخری جو بات ہے ان اوصاف کو بیان کرنے کے بعد جو بالکل آخر میں ہے، اس کے بارے میں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ اہل ایمان جو ہیں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، میری بات کو بحیثیت مسلمان ہونے کی اور بحیثیت ایک پاکستانی ہونے کی ساری بات کو سننا ہے، تفرقہ سے بالکل بلند ہو کے، تفرقہ سے بالکل الگ ہو کے، بحیثیت
مسلمان ہونے کے اس بات کو آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ قرآن نے جو اہل ایمان کی آغاز میں جو آخری صفت بیان کی ہے وہ یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں مکمل۔ تو متکلمین نے اور اہل عقائد نے اس پہ یہ فرمایا ہے کہ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ جو آدمی عقیدہ آخرت کو نہ مانے، یہ اٹھا لیں، یہ جو ہے آپ اٹھا لیں۔ عقیدہ آخرت پر جو آدمی ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے دیگر شرائط کے ساتھ عقیدہ آخرت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اب عقیدہ آخرت ہے کیا؟ عقیدہ آخرت کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ جو آخرت ہے ہر چیز کی ایک حد بندی ہے نا جی، تو عقیدہ آخرت کا آغاز کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تو یہ روح کے نکلنے سے شروع ہو جاتا ہے۔ روح کے جب آدمی کی روح نکلتی ہے، موت کا مطلب نیست و نبود ہونا نہیں ہے۔ موت ایک پل ہے جس کے ذریعے آدمی اس جہان سے اس جہان میں داخل ہوتا ہے، یا سمجھے موت ایک دروازہ ہے کہ عالم آخرت میں داخل ہونے کے لیے، عالم برزخ میں جانے کے لیے موت ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے گزرنا شرط ہے، اس دروازے سے گزرنا شرط ہے، یعنی آگے جانے کے لیے اس دروازے سے گزر کے جانا ہوگا۔ موت کے بغیر آدمی اگلے دروازے عالم آخرت میں، عالم برزخ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بس موت کا یہ اتنا فنکشن ہے۔ پھر جب آدمی کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر میں منکر نکیر آ جاتے ہیں، وہ آدمی سے سوال کرتے ہیں، اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی قبر کو یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جاتا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل مومن ہے تو اس کی قبر سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت سے اس کو ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر اس کی قبر سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے جو جہنم کی طرف سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ میں بالکل مختصر آپ کو ایک عرض کر رہا ہوں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ پوری احادیث مبارکہ ہیں، طویل ہیں، ان کا ایک ایک خلاصے میں ایک ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ منکر نکیر کے بعد پھر اس کی قبر کو جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، پل صراط پر لوگوں کو گزارا جائے گا، میزان قائم کیا جائے گا، نیکیاں بدیاں تولی جائیں گی، فیصلہ کیا جائے گا، لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا، لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اب اگر بندہ پہلے قدم پہ ہی ختم ہو گیا ہے، بات کی سمجھ آئی؟ روح کے نکلتے ہی بندہ ختم ہو گیا ہے تو پھر منکر نکیر کس کے پاس آئیں گے؟ اور ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے نا جی۔ ایک بندہ ختم ہو گیا ہے، ایک آپ کی بیٹھک میں مہمان آیا ہی نہیں ہے، آپ کی بیٹھک میں مہمان ہے ہی نہیں، آپ کیسے گھر والوں کو کہیں گے کہ 10 آدمیوں کو کھانا پکا کے بیٹھک میں لے جاؤ جب مہمان ہے ہی نہیں بھائی؟ جب روح کے نکلتے ہی بندہ ختم ہو گیا ہے، قبر میں ہے ہی نہیں بندہ، تو منکر نکیر اللہ تعالیٰ کس کے پاس بھیج رہا ہے؟ بات کی سمجھ آئی؟
پھر جب وہ کوئی ہے ہی نہیں تو پھر کس کی قبر کو جنت کا باغ کس کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ کس کی قبر کو جہنم کا باغ جہنم کا گڑھا کس کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ پھر پلسرات کس کے لیے سجائی گئی ہے؟ میزان کس کے لیے لگے گا بھائی؟ جنت اور جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے جب بندہ ہے ہی نہیں؟ تو قرآن اور حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ عقیدہ آخرت کی ساری بلڈنگ اور ساری عمارت اس بات پر قائم ہے کہ بندہ زندہ ہے، مرنے کے بعد بندہ زندہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے کافر ہے، چاہے منافق ہے، چاہے ہندو ہے، جو بھی ہے، مرنے کے بعد آدمی کی اگر زندگی ہے تو عقیدہ آخرت کی ساری بلڈنگ، ساری عمارت بندے کی زندگی کے اوپر انحصار کر دی ہے۔ بات کی سمجھ آئی؟ آدمی زندہ ہے، آدمی زندہ ہے، تب یہ عقیدہ آخرت کی ساری بلڈنگ اس کی زندگی، آدمی کی زندگی کے اوپر منحصر ہے۔ اگر بندہ زندہ نہیں ہے تو پھر تو عقیدہ آخرت ختم ہو جائے گا۔ بات کی سمجھ آئی؟ اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ زندہ ہے تو آپ زندے کو دفن کر رہے ہو؟ اگر بندہ زندہ ہے تو آپ زندے کو دفن کر رہے ہو جان بوجھ کے؟ کوشچن ہے یا نہیں ہے؟ بولیے۔ اچھا، اب اس کو سمجھنا ازحد ضروری ہے۔ انسان کی زندگی کے مراحل ہیں، انسان کی زندگی کے مراحل ہیں۔ ایک مرحلے کو آپ دوسرے مرحلے پر قیاس کر کے نہیں سمجھ سکتے۔ ہر انسان کی زندگی کے ہر مرحلے کے الگ قواعد ہیں، الگ قانون ہیں، الگ اصول ہیں۔ میں اس کی ایک مثال عرض کر دیتا ہوں۔ آپ گنا ہے نا، گنا، یہ گنا ہے، دو چار چھڑکیں ہیں نا، دو چار چھڑکیں آپ لیں، آپ کسی آدمی کو ماریں، زخمی ہو جائے گا، اگر صحیح جگہ پہ لگ گئی تو مر جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ انہیں دو چار چھڑکوں کا اگر جوس نکال لیں اور وہی پانی انہیں چھڑکوں کا وہی رو نکال کے، پانی نکال کے، رس نکال کے آپ کسی کے اوپر انڈیل دیں، زخمی ہوگا بندہ؟ اب ہے گنا وہ بھی، پہلے والا بھی گنا تھا، لیکن اب یہ بھی گنا ہے، لیکن یہ اس گنے کا دوسرا مرحلہ ہے۔ جب گنا ایک دوسرے مرحلے میں آیا تو اب اس کے قاعدے قوانین، اس کے اصول، اس کے دفعات، اس کے قانونی نزاکتیں الگ الگ ہو گئیں، جدا جدا ہو گئیں۔ ایک دوسری بات، اب اسی رو کو آپ گرم کر لیں، اس کی پت بنا لیں۔ کیا؟ میں جب یہ آ رہا تھا تو ہماری عادت ہے اور آن دی ریکارڈ ہے، ہم پورے پاکستان میں جاتے ہیں تو ہم لوگوں سے پیسے نہیں لیتے، مطلب تو پچھلی دفعہ ادھر پروگرام میں آئے تو مجھے ساتھی نے کہا کہ بھائی وہ جلسے والے ناراض ہو رہے تھے، بھائی کہ آپ نے پیسوں سے روکا ہے، ہماری تو برادری ہوتی ہے، ہم تو آئے ہوتے ہیں، ہم نے تو اس لیے میں یہ اس کی وجہ سے، ورنہ مجھے خوشی یہ ہے کہ آپ میری بات کو توجہ سے سنیں، خوشی اس میں ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ یار وہ برادری ہوتی ہے، پھر انہوں نے ویلے دینی ہوتی ہیں، سارا مطلب ہے، تو آپ نے منع نہیں کرنا۔ لیکن خوشی اس میں ہے کہ میں جو اتنے دور سے آیا ہوں اور جو میں میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں، جو اس وقت کی ضرورت ہے، جو ایک بہت بڑی لابی ہے جو
آدمی کے عقائد پر حملہ آور ہے، نظریات پر حملہ آور ہے۔ تو دراصل اس بات کو اتنا توجہ سے سنیں اور یاد رکھیں کہ آپ آگے اس پیغام میں اس میسج کو پہنچا دیں، یہ اصل بات ہے۔ اب اسی رو کو، اسی آپ کو گنے کے جوس کو آپ گرم کر دیں، پت بن جائے گی، پت سمجھتے ہو نا؟ اب وہی آپ کسی پہ اوپر ڈال دیں، اب اس کا دفعہ الگ ہے، یہ جرم ہے۔ یعنی آپ اسی کو گڑ بنا لیں، بھیلا بن جائے گا، کسی کو ماریں، کسی کی آنکھ مطلب نکل جائے، اب اس کا دفعہ الگ ہے۔ یعنی ایک چیز جتنے مراحل میں سے گزرتی جائے گی، ہر مرحلے کے اس کے قوانین، اس کے دفعات، اس کی قانونی شکیں الگ الگ ہیں۔ بات کی سمجھ آئی؟ ایک اور مثال سن لیں، پھر میں اب مسئلے کی طرف آتا ہوں۔ برف ہے، پانی ہے، پانی کا ایک گلاس آپ کسی کے اوپر اڈیل دیں، زیادہ غصہ کرے گا تو مطلب وہ کہے گا کہ میری استری خراب ہو گئی ہے، آپ نے کپڑے گیلے کر دیے، یہ ہوگا نا۔ لیکن اسی کو آپ ایک برف بنائیں اور جب وہ گلاس پانی کا برف کی صورت میں آ جائے، پھر وہ کسی کو آپ ماریں، اب اس کے قید قوانین اور اس کے فرق ہے، دفعات میں فرق ہے، سزاؤں میں فرق ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جب ایک چیز ایک مرحلے میں ہوتی ہے تو اس کے قواعد اور اصول اور ہوتے ہیں، جب وہی چیز دوسرے مرحلے میں چلی جاتی ہے تو پھر اس کے قواعد اور مرحلے اور ہوتے ہیں۔ اب اصل مسئلے کی طرف آئیں۔ انسان کو ہم زندہ دفع نہیں کرتے، انسان کی زندگی کے مراحل ہیں۔ قرآن نے مختلف مقامات پر اس کو بیان کیا ہے کہ فرمایا وَقُلْ نَحْبِتُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت ام حوا علیہ السلام کو، ان کی ذریت کو، اور اسی اہبتو کے تفسیر میں مختلف اقوال ہیں مفسرین کے۔ فرمایا تم سب نیچے اتر جاؤ اور تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور ایک مدت تک آپ نے وہاں رہنا ہے اور زندگی برتنی ہے، گزارنی ہے۔ قرآن نے ایک اور مقام پہ فرمایا، یہی بات فرمائی، یہ پہلا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 میں ہے، دوسرا الاعراف کی آیت نمبر 24 ہے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ تم سب نیچے چلے جاؤ جنت سے، اور تم نے ایک مدت تک یہاں رہنا ہے۔ قرآن نے ایک اور مقام پہ فرمایا قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، فرمایا تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے اور اسی میں مرو گے، اور قیامت کے دن اسی زمین سے نکالے جاؤ گے۔ یعنی اہبتو سے لے کر ترجعون تک فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر میری طرف لوٹنا ہے، آنا ہے۔ تو انسان کی زندگی کے مراحل ہیں، یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ انسان کا سفر عالم ہے۔ میری بات سنیں بھائی، توجہ طلبات، توجہ طلبات، بڑی یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، خدا را ان باتوں کو سمجھو ذرا، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، ان باتوں کو غور سے سنو، ضروری باتیں بعد میں کر لینا۔ انسان مسافر ہے، عالم ارواح سے اس کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر وہاں سے یہ آتا ہے
اور یہ مادر شکم میں آتا ہے، ماں کے پیٹ میں آتا ہے، یہاں کچھ عرصہ ماں کے پیٹ میں انسان رہتا ہے، اور پھر ماں کے پیٹ کے بعد آدمی اس دنیا میں آتا ہے جس میں آج ہم ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد آدمی قبر میں چلا جاتا ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر یوم معاشر میں جائے گا، عالم معاشر میں جائے گا۔ یہ مراحل ہیں انسان کے۔ انسان عالم ارواح سے اس کا سفر شروع ہوا اور یہ معاشر میں جائے گا۔ بات کی سمجھ آئی نا؟ تو جس طرح یہ ہماری زندگی ہے، ہم کھاتے پیتے ہیں، سوچتے ہیں، ملتے ہیں، یہ زندگی ہے، شعور رکھتے ہیں، اسی طرح عالم برزخ کی بھی زندگی ہے اور ماں کے پیٹ کی بھی زندگی ہے۔ اور قرآن نے کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے، شہید ہو گئے، آپ ان کو مردہ مت کہیں کہ وہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو جس چیز کا شعور نہ ہو اس کا آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا کہ پہلی آیت میں فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہو، اس میں فرمایا کہ انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو، سوچو بھی نہیں، وہ تو زندہ ہیں، وہ قبروں میں ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں، وہ تو کھاتے پیتے ہیں۔ تو یہ اس بات کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں شعور نہیں ہے۔ شعور نہ ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن کسی کا زندہ ہونا یا نہ ہونا ایک الگ بات ہے۔ عالم ارواح سے آدمی ماں کے پیٹ میں آیا، تو جب ماں کے پیٹ میں آیا تو ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ امام مسلم نے بیان کیا کہ جب 4 ماہ کا ہوتا ہے نا جی، 4 ماہ کا نطفہ 4 ماہ کا ہوتا ہے، تو پھر اس میں روح داخل کی جاتی ہے، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، اس کی قسمت لکھ دی جاتی ہے، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے جب 4 ماہ کا ہوتا ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں 8 مہینے 9 مہینے بچہ زندہ رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ وہ کھاتا پیتا ہے یا نہیں؟ بولیے، وہ کھاتا پیتا ہے، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، 7 دن کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جب 7 دن کا بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ یونین کونسل میں جاتے ہیں اور سیکرٹری صاحب کو آپ کہتے ہیں کہ میرے بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ بنا کے دے دے، پیدائشی سرٹیفکیٹ جو ہوتا ہے وہ بنا کے دے دے۔ وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بچے کی عمر کتنی ہے، آپ کتنے کہتے ہیں؟ 7 دن۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ 5 مہینے اور 7 دن؟ کیا ماں کے پیٹ والی زندگی نہیں ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بولیے، دنیا کا کوئی بندہ انکار کر سکتا ہے؟ وہ سیکرٹری انکار کر سکتا ہے؟ آپ اس کو بتائیں بھائی 5 مہینے اور 7 دن اس کی عمر ہے، 6 مہینے اور 7 دن اس کی عمر ہے، آپ حساب کر کے بتا دیں اس کو۔ لیکن اگر آپ بتائیں وہ ماں کی پیٹ والی زندگی کا انکار بھی نہیں کرے گا، لیکن وہ لکھے گا بھی نہیں، لکھے گا بھی لکھے گا، کیوں نہیں لکھے گا؟ یا تو انکار کر دے کہ بچہ زندہ نہیں تھا، بچہ زندہ بھی ہے لیکن لکھتا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ایک الگ جہان کی زندگی ہے، ماں کا پیٹ ایک الگ جہان ہے، وہ اس جہان کی زندگی ہے، یہ 7 دن اس جہان کی زندگی ہے۔ تو اب اصول یہ ہے کہ آپ ایک جہان کی زندگی کو دوسرے جہان کی زندگی کے ساتھ پلس نہیں کر سکتے، جمع نہیں کر سکتے، کون نہیں کر سکتے۔ بات کی سمجھ آئی؟ آپ دیکھیں وہاں ماں کے پیٹ میں بچہ کہاں سے خوراک حاصل کرتا ہے؟ نشو و نما کا طریقہ کار کیا ہے؟ ناف سے کھاتا ہے۔ کس سے؟ ناف سے کھاتا ہے۔ وہ 9 مہینے رہتا ہے تو بچے کی نشو و نما ناف کے ذریعے سے ہوتی ہے۔
ایک آدمی کو جب اس نے شعور سنبھالا تو اس نے کہا میں ناپ سے کھاؤں گا. کیوں؟ میں تو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ناپ سے کھاتا رہا ہوں، اب میں ناپ سے کھاؤں گا. وہ غلط کہہ رہا ہے؟ بولیے. نہیں، غلط تو نہیں کہہ رہا نا بھائی، ماں کے پیٹ میں ناپ سے تو کھاتا رہا ہے، وہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے. لیکن آپ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ سلوک کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے یہ منٹل ہو گیا، یہ منٹل ہو گیا بھائی. وہ کہ چھری اٹھائے اور کہ یہ میں ناپ سے سوراخ کرتا ہوں اور یہاں سے میں کھاؤں گا، تو آپ کہیں گے یہ منٹل ہو گیا، آپ اس کو بند کریں گے. صحیح ہے یا نہیں؟ کیا وہ بات غلط کہہ رہا ہے؟ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے. 9 مہینے ناپ کے ذریعے سے اس کی نشوونما ہوتی رہی ہے، لیکن وہ ایک الگ جہان تھا. آپ اس جہان کو قیاس کر کے آپ اس جہان کو نہیں سمجھ سکتے کہ وہاں ماں کے پیٹ میں تو ناپ سے خوراک کھاتا رہا ہوں، لیکن اگر یہاں ناپ سے شروع کر دیں تو موت واقع ہو جائے گی. صحیح ہے؟ موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایک الگ جہان تھا. آپ اس جہان کے اصول قواعد اس جہان پہ لاگو نہیں کر سکتے. آپ وہاں ناپ کے ذریعے سے بچے کی نشوونما ہوتی، لیکن اس جہان کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ یہاں منہ سے ہوتی ہے. کس سے؟ منہ سے ہوتی ہے. تو جس طرح آپ ماں کے پیٹ والے جہان کی زندگی کو اس جہان کی زندگی کے اوپر قیاس کر کے سمجھ نہیں سکتے، اسی طرح اس جہان کی زندگی کو قبر والی زندگی کے اوپر قیاس کر کے نہیں سمجھ سکتے. بات کی سمجھ آئی؟ اس لیے روح کے نکلنے کی وجہ سے بندہ نیست و نابود نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زندگی کا ایک اور باب شروع ہو جاتا ہے. اس کی زندگی کا ایک اور باب شروع ہو جاتا ہے، اور پورا عقیدہ آخرت جو ہے اس کا انحصار جو ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ انسان کی زندگی کے اوپر، کہ روح کے نکلنے کے بعد آدمی کا زندہ ہونا ضروری ہے. سمجھے؟ اس لیے جب ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، ہم نے ختم نہیں ہو جانا کہ آدمی کی روح نکل گئی بندہ ختم ہو گیا. نہیں، روح کے نکلنے کے بعد ہماری زندگی کا ایک اور دور شروع ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس اگلے جہان کی، آخرت کے جہان کی ہم تیاری کریں. آج وقت ہے ہمارے پاس. پیپر آؤٹ ہو گیا ہے. قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ پیپر آؤٹ ہو گیا ہے. محشر میں کتنے 5 سوال ہوں گے. پوچھا جائے گا بھائی عمر کہاں گزار کے آیا ہے، جوانی کہاں گزار کے آیا ہے. عمر کے بارے میں الگ کوسچن ہوگا، جوانی کے بارے میں الگ کوسچن ہوگا. جو تیرے پاس علم تھا اس پر کتنا عمل کیا تھا، جو مال تو نے کمایا اس کو کیسے خرچ کیا تھا. یہ کوسچن کیے جائیں گے. 5 سوال آخرت میں، یہ بھی پیپر آؤٹ ہو چکا ہے. قبر میں 3 سوال ہوں گے، یہ بھی پیپر آؤٹ ہو چکا ہے. تو اس لیے آج وقت ہے، آج وقت ہے کہ ہم تیاری کریں. یہ زندگی عارضی ہے، ایک نہ ایک دن ہم نے جانا ہے. تو جب جیسے جائیں گے منکر نکیر آ جائیں گے، پوچھیں گے من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل. قبر میں 3 سوال ہوں گے. بالکل میں اب اختتام کی طرف جا رہا ہوں، اپنی بات کو کنکلوڈ کرنے کی طرف جا رہا ہوں. توجہ سے آپ بیٹھیے. قبر میں 3 سوال ہوں گے. محدثین نے سیاستہ میں اور کچھ کتب میں یہ ہے کہ 1 سوال ہوگا، کچھ میں ہے کہ 3 سوال ہوں گے. پہلا سوال ہوگا کہ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے. اگر آدمی نے اس کا جواب درست دے دیا کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے،
تو اس کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا، حتمی فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ اس کو جنت میں بھیج دو، اگر اس نے جواب درست دیا ہے تو اس کو جنت میں بھیج دو، اگر اس نے جواب درست نہیں دیا، کہا کہ مجھے نہیں پتا، تو اس کو جہنم میں بھیج دو۔ اس پر فیصلہ نہیں ہوگا۔ ایک بات تو یہ سامنے آ گئی کہ فقط کامیابی کے لیے توحید کافی نہیں ہے، کامیابی اور کامرانی کے لیے فقط توحید کافی نہیں ہے۔ یہودی اللہ کو مانتے ہیں، نصرانی خدا کو مانتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، آسمانی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن اگر نہیں مانتے تو آقا علیہ السلام کو نہیں مانتے اور قرآن مجید کو نہیں مانتے۔ محمد فرق بین الناس، فیصلہ آقا علیہ السلام کی ذات کے اوپر ہے، آقا علیہ السلام کی ذات کے اوپر فیصلہ ہے۔ عیسائی، یہودی وہ اللہ کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تورات انجیل کو مانتے ہیں، زبور کو مانتے ہیں، دیگر انبیاء علیہ السلام کی جو امتیں ہیں، لیکن کس کو نہیں مانتے؟ بھیا بھائی جان اس کو بٹھا دیں، اس کو بٹھا دو، بات ختم کرنے دیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ فیصلہ توحید پر نہیں ہوگا، فیصلہ کس پر ہوگا؟ آقا علیہ السلام کی ذات پر۔ دوسرا سوال کیا جائے گا، فیما کنتا، کس میں سے، کس مذہب میں سے تھا، یا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر اس نے جواب درست دے دیا تو اس کے بارے میں یہ نہیں فیصلہ کیا جائے گا کہ بھائی اس کو جنت میں بھیج دو۔ اگر اس نے جواب درست دے دیا دو سوالوں کے، پھر بھی روکا جائے گا۔ تیسرا سوال اس سے کرو، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، پوچھا جائے گا اس کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اگر آقا علیہ السلام کے بارے میں اس نے جواب درست دے دیا تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کی قبر سے جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دو، اور اگر اس نے جواب آقا علیہ السلام کے بارے میں درست نہ دیا تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کی قبر میں جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دو۔ تو پتہ چلا کہ عذاب قبر سے نجات کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام کی معرفت اور پہچان ہونا ضروری ہے، کہ عذاب قبر سے نجات آقا علیہ السلام کی، اس کا انحصار آقا علیہ السلام کی معرفت کے اوپر ہے۔ اس لیے دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، قبر میں کامیاب ہونے کے لیے اور حشر میں کامیاب ہونے کے لیے آقا علیہ السلام کی ذات کے بغیر ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ آقا علیہ السلام کی ذات کے بغیر نہ تو دین کا کوئی تصور ہے، آقا علیہ السلام کی ذات کے بغیر نہ تو کوئی اسلام کا کوئی تصور ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج کسی کا تصور ہے۔ اگر سب چیزیں قبول ہیں تو آقا علیہ السلام کی غلامی اور محبت کی وجہ سے قبول ہے۔ قرآن نے کہا کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ قرآن نے کہا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جو آپ کو تحویل قبلے کا حکم دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ ہم ظاہر کر دیں، دکھائیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون قبلے کی طرف جاتا ہے۔ تو جو آقا علیہ السلام کی پیروی میں گئے وہ کامیاب ہو گئے، اور جو آقا علیہ السلام کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف گئے وہ ناکام ہو گئے۔ قرآن نے ایک اور مقام پہ کہا
کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو حاضر ہو جایا کرو۔ امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت سعید بن معلّہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حالت نماز میں تھے، آقا علیہ السلام نے بلایا تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور پھر نماز پڑھ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابی، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا، بلایا تھا، تو کس چیز نے تجھے روکا میری طرف آنے سے؟ عرض کیا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ لوگوں نے یہ اللہ کا یہ قرآن نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو حاضر ہو جایا کرو؟ عرض کی حضور آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا کہ یعنی جب بھی آپ بلائیں گے چاہے ہم حالت نماز میں بھی ہوں گے پھر ہم حاضر ہو جایا کریں گے۔ اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر، امام طحاوی نے مشکل الآثار کے اندر، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر، امام علوسی مفتی بغداد نے تفسیر علوسی کے اندر لکھا ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مقام صحابہ پر صحابہ کرام نے نماز ادا فرما لی تھی، آقا علیہ السلام نے نماز ادا فرما لی تھی، لیکن حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے نماز ادا نہیں فرمائی۔ آقا علیہ السلام مولا کائنات کی گود میں ہیں اور حضرت مولا کائنات دیکھ رہے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے، ایک طرف عصر کی نماز ہے اور ایک طرف آپ کی گود میں آقا علیہ السلام کی ذات پاک ہے، آپ کا چہرہ انور ہے۔ تو وہ مولا کائنات تھے نا، عصر کی نماز کی فضیلت کو بھی سمجھتے تھے، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ عصر کی نماز تو قضا ہو سکتی ہے، قضا دوبارہ ادا ہو سکتی ہے، لیکن آقا علیہ السلام کی زیارت یہ اس کی قضا نہیں ہے۔ تو جب سورج غروب ہو گیا آقا علیہ السلام نے آنکھ مبارک کھولی اور مولا علی سے پوچھا کہ علی آپ نے نماز پڑھ لی تھی؟ عرض کی حضور نہیں۔ آقا علیہ السلام نے بارگاہ سمدیت میں ہاتھ کھڑے کر دیے، اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے میرے اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ اب نماز پڑھنا اطاعت ہے یا نماز جان بوجھ کے چھوڑ دینا اطاعت ہے؟ نماز تو پڑھنا اطاعت ہے۔ حضرت مولا کائنات نے تو نماز قضا کر دی تھی۔ یہ دین ہے، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کا ادب، آپ کے احترام کے بغیر نہ تو کوئی دین کا کنسپٹ ہے، نہ تو کوئی نماز کا تصور ہے، نہ کوئی اسلام کا تصور ہے۔ جو کچھ بھی قبول ہے وہ آقا علیہ السلام کی غلامی میں، آقا علیہ السلام کی اطاعت میں، آقا علیہ السلام کی فرما برداری میں ہے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی ذات سے محبت کا دم بھرتے ہیں، عشق کا دم بھرتے ہیں، لیکن جو آقا علیہ السلام میسج لے کر آئے، جو آقا علیہ السلام دین لے کر آئے، اس پر ہمارا عمل کتنا ہے؟ چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ، فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہش کو، اپنے آپ کو میرے لائے ہوئے دین کے، میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے۔ اور اقبال نے کہا تا نداری از محمد رنگ و بو، از درود خود میالا نام او۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک تیرے وجود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نہیں آتا، خوشبو پیدا نہیں ہوتی، آقا علیہ السلام کے اوصاف اور وصف پیدا نہیں ہوتے، تو پھر اپنے درود سے آقا علیہ السلام کے نام کو میلا نہ کر۔ یعنی امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے، امتی ہونا یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم
اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، آپ کا رنگ، آپ کی خوشبو ہمارے وجود سے آنی چاہیے۔ کوئی ہمیں دیکھے تو ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ میں امت محمدیہ میں سے ہوں، بلکہ وہ جان لے کہ یہ آقا السلام کو امتی ہے۔ اس وقت اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ اس وقت ملک پاکستان کے جو حالات ہیں یا امت مسلمہ کے جو حالات ہیں، فلسطین کے دیکھیں آپ، کشمیر کے دیکھیں، مقبوضہ کشمیر کے دیکھیں، شام کے دیکھیں، عراق کے دیکھیں، پوری دنیا جہاں جہاں مسلمان رہ رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے تو فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، کہ اگر جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارے کا سارا جسم بے قرار رہتا ہے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ دشمن ہمیں مولی گاجر کی طرح کاٹ رہا ہے۔ تو جب بھی آقا علیہ السلام کے میلاد شریف کا پروگرام ہو، آقا علیہ السلام کی یوم ولادت کا دن ہو، تو یہ تجدید عہد کا دن ہوتا ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تجدید عہد کریں، کیونکہ کلمہ پڑھنا گویا اللہ رسول کے ساتھ پرامس کرنا ہے، وعدہ کرنا ہے کہ یا باری تعالیٰ ہم ایسے زندگی گزاریں گے جیسے آپ نے زندگی گزارنے کا حکم فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسے زندگی گزاریں گے جیسے آپ نے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ گویا کلمہ پڑھنا اللہ رسول کے ساتھ پرامس کرنا ہے، وعدہ کرنا ہے، عہد کرنا ہے۔ تو آج ہماری صفوں کے اندر اتحاد نہیں ہے، ہم ٹکڑے ٹکڑے ہیں، فرقوں میں بٹ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری کوئی حیثیت نہیں رہی۔ دشمن ہم سے غالب ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مر گئے ہیں، ہم مردہ ہو گئے۔ جب آدمی مردہ ہو جائے تو پھر اس پر زندہ آدمی جو ہوتا ہے وہ تو قابض ہوتا ہے۔ تو آدمی کیسے مرتا ہے؟ اصل موت یہ ہے کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے۔ اگر آدمی روئے گر گرائے وہ نقطہ سیکل کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر پے در پے گناہ کرتا چلا جائے تو پے در پے نقطے بیٹھتے 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 دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل گناہوں سے کالا ہو جاتا ہے تو دل مر جاتا ہے۔ جب اندر سے دل مرتا ہے ضمیر مر جاتی ہے، احساس مر جاتا ہے، انسان اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ بیر آدمی چلتا پھرتا رہے، کھاتا پیتا رہے، اس کے اندر شعور بھی نہیں ہوتا، اس کے اندر ادب حیا ختم ہو جاتا ہے، انسانیت ختم ہو جاتی ہے، ترس ختم ہو جاتا ہے، رام ختم ہو جاتا ہے، سختی آ جاتی ہے، عدم برداشت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کو صاف کرنے کا ایک آلہ، ایک سیکل ہے۔ جس طرح لوہے پہ زنگ لگ جائے تو اس کو ریگمال کے ساتھ صاف کیا جاتا ہے، تو فرمایا جب دل زنگ آلود ہو جائے، جب انسان اندر سے مر جائے تو اس کو اندر سے زندہ کرنے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ تو جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر کرتے 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 دل سیکل ہوتا 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 اسی اللہ کے ذکر سے دل میں اللہ کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جیسے اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے تو پھر آدمی اندر سے زندہ ہو جاتا ہے، اس کا رب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بھی قائم ہو جاتا ہے، آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ بھی قائم ہو جاتا ہے۔ تو اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کی طرف سے یہی میسج ہے، یہی پیغام ہے، اور حضور جانشین سلطان الفقر سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین حضور حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کی طرف سے یہ میسج ہے، پیغام ہے کہ اس وقت جو کنڈیشن ہے، اس موجودہ کنڈیشن میں، موجودہ صورتحال میں ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے لوگوں میں اتفاق پیدا ہو، اتحاد پیدا ہو۔ ہر کام ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کے لیے باعث خیر بنے، باعث بھلائی ہو، باعث آسانی ہو، اور ہر اس کام سے اجتناب کرنا چاہیے جو لوگوں میں جھگڑے کا فساد بنے، جھگڑے کا باعث بنے، فساد کا باعث بنے، تفرقہ واریت کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس نے بھی یہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے تو اس کے چارجز نہیں ہیں، آپ نام لکھا دیں گے تو یہ آپ کو مل جائے گا، اس سے کوئی بڑا اللہ کا ذکر بھی نہیں ہے، اور یہ مردہ دلوں کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔